دنیا کی کوئی اوقات نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ تو یہ بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کی ہے نا۔ آپ نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربة ماء، کہ اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی۔ اب انسان سوچے کہ مچھر کے پر کی کوئی قیمت ہوتی ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ میں سے میں کسی کو کہوں کہ آج کے بعد میں آپ کو مچھر کا ایک پر دیا کروں گا روزانہ، اس سے اچھا مذاق ہو سکتا ہے کوئی؟ مچھر کے پر یعنی کیا، لا شیء نا، کچھ بھی نہیں۔ تو واللہ اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی، ما سقا کافر منها شربۃ ماء، تو اللہ اپنے دشمنوں کو جینے نہیں دیتے، ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے۔ اس دنیا کی حقارت یہ ہے، اس دنیا کی گھٹیا پن اور دنات یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کے دشمن بہت خوش رہتے ہیں۔ یہ بہت سمجھنے والی بات۔ اس دنیا کی حقارت کے لیے اور اس دنیا کے کم تر ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ یہاں پر اللہ کے دشمن بہت خوش ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنے دشمنوں پر، کافروں پر دنیا وسیع کر دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اپنے دشمنوں کو اچھی چیز نہیں دے سکتے۔ کیا خیال ہے؟ اگر کوئی قیمتی چیز ہوگی، کوئی اچھی چیز ہوگی، فائدے کی چیز ہوگی، تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو دیں گے صرف وہ۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ نے اپنے دشمنوں پر وسیع کر دی ہے، ان کے ہاتھ میں کھلی دے دی ہوئی ہے، اس کا معنی کیا کہ وہ اللہ کے یہاں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اسی طرح جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ گزرے ایک مردار بکری کے پاس سے، آپ نے سنی ہوگی نا، اور چھوٹے کانوں والی مردار بکری تھی۔ تو آپ نے اس کو کہا کہ آپ میں سے کون ہی خریدنا چاہتا ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی بندہ اس بکری کو ایک درہم میں خریدے گا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کی کیا اوقات ہے، یہ تو مری ہوئی بکری ہے، اور اگر یہ زندہ بھی ہوتی تو یہ جو چھوٹے کانوں والا چھوٹا سا بچہ اس کو کوئی بھی نہ خریدتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، بس اس بات کو سمجھ لو کہ اللہ کی قسم، جو حیثیت اس وقت تمہارے سامنے اس بکری کے مرے ہوئے مردار بچے کی ہے، اللہ کے یہاں دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ اللہ کے یہاں دنیا بہت حقیر ہے، بہت ہی زیادہ حقیر ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کے پاس سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہ گزرے ایک کوڑے کے ڈھیر کے پاس، اور عمر رضی اللہ عنہ قصدن وہاں پر رک گئے۔ گزر رہے ہوں گے نا کسی زبالے کے پاس سے، یہاں پر کوڑا پڑا ہوتا ہے، کوڑا جمع ہوتا ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ وہاں پر رک گئے۔ تو ان کے ساتھیوں نے وہاں پر بو کی اذیت محسوس کی اور کہا کہ امیر المومنین آپ یہاں پر رکیں، ادھر آگے چلیں، یہاں بڑی بدبو ہے۔ کہنے لگے ہذہ دنیاکم التی تحرصون علیہا، یہ ہے تمہاری دنیا، اس کے پیچھے تم لڑتے ہو، اس کی تم لالچ کرتے ہو، یہ تمہاری دنیا کی اوقات ہے۔ تو دنیا تو کوڑے کا ڈھیر ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کی مثالیں کوئی بہت اچھی مثالیں نہیں، مچھر کے پر کی مثال ہے، کوڑے کے ڈھیر کی مثال ہے، مردہ بکری کی مثال ہے۔ کیا انسان دنیا میں چیزیں پسند کرتا ہے یہ چیزیں؟ تو کتنی عجیب بات ہے کہ یہی انسان جو ہے دنیا کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو فلیست ہادہ دنیا بشیء، اچھی طرح یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ دنیا کچھ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک فرشتہ آیا، اور جبریل امین نے آپ کو کہا کہ اللہ کے رسول فرشتہ وہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، اور اس فرشتے نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دیا کہ آپ بادشاہ اور نبی بننا چاہتے ہیں یا آپ غلام اور رسول بننا چاہتے ہیں، یعنی دو اختیارات دی اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے، کہ آپ بہت عالی شان بادشاہ اور نبی یہ بہتر ہے، یا آپ عبد اور رسول یعنی غلام کی حیثیت سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ جبریل امین نے آپ کو اشارہ کیا کہ تواضع الی ربک، کہ آپ اپنے رب کے سامنے تواضع اختیار کر لیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ میں تو غلام بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے بادشاہت پہ غلامی کو پسند کر لی، اور اس کے بعد پھر آپ نے زندگی بھر ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا۔ جب آپ نے اپنے لیے غلامی کو پسند کیا تو یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ غلام یہاں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتے۔ ٹیک لگا کے اور عالی شان بستروں پہ اور ڈائننگ ٹیبل پہ کھانے کھانا، یہ تو امراء کی علامت ہے نا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ تو یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ ایک عالم نے ایک بات کی جو یعنی بڑی انسان کو سمجھ آنے والی بات ہے، اگر انسان سمجھنا چاہتا ہو، انہوں نے کہا کہ اس دنیا کی حقارت کے یہی بات کافی ہے کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک برداشت کی۔ کیا خیال ہے؟ دنیا کے حقیر ہونے کے لیے اور اس دنیا کے
فضول ترین ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ہستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہیں۔ واللہ اگر یہ دنیا کی کوئی قیمت ہوتی تو اللہ کے حبیب یہاں بھوکے نہ رہتے، ان کو یہاں پر پیٹ پتھر نہ باندھنے پڑتے۔ تو یہ دنیا ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر اللہ کے قریبی ان کو مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور جہاں پر دنیا دار اور اللہ کے دشمن وہ مزے میں رہتے ہیں۔ تو طالب علم کو بالخصوص اور ہر بندے کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا کی اللہ کے یہاں کوئی اوقات نہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں۔